کی عذاب کی عذاب کافی ہے، ہم کو بس فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے۔ تو چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ چاہے جتنی بھی مخالف ہو زمانے کی ہوا، ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے۔ چند اشارہ اور پیش کرتا ہوں کہ انا کے بت کو دلوں سے گرا کے دیکھتے ہیں، انا کے بت کو دلوں سے گرا کے دیکھتے ہیں، انا کے بت کو دلوں سے گرا کے دیکھتے ہیں۔ جب انا کے بت کو دلوں سے گرا دیں گے تو پھر وہاں کیا بنے گا، یہ پیش کرا دیکھیے گا کہ انا کے بت کو دلوں سے گرا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ کعبہ سجا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ کعبہ سجا کے دیکھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ ذرا آئینے میں منہ دیکھیں، انہیں کہو کہ ذرا آئینے میں منہ دیکھیں، جو خواب ہمسری مرتضیٰ کے دیکھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ ذرا آئینے میں منہ دیکھیں، جو خواب ہمسری مرتضیٰ کے دیکھتے ہیں۔ تو وہ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جنہوں نے سوچا تھا، وہ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جنہوں نے سوچا تھا، خدا کے ہاتھ سے پنجہ لڑا کے دیکھتے ہیں۔ وہ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جنہوں نے سوچا تھا، خدا کے ہاتھ سے پنجہ لڑا کے دیکھتے ہیں۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھے گا حضور کہ خدا کے گھر سے صدا آ رہی ہے بچے کی، خدا کے گھر سے صدا آ رہی ہے بچے کی، چچا کی سمت نبی مسکرا کے دیکھتے ہیں، چچا کی سمت نبی مسکرا کے دیکھتے ہیں۔ تو نہیں ہے خلد میں موجود حضرت رضوان، بطور خاص شعر پیش کروں، نہیں ہے خلد میں موجود حضرت رضوان، چلو بطول کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں، چلو بطول کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ انا کے بت کو دلوں سے گرا کے دیکھتے ہیں، علی کے نام پہ کعبہ سجا کے دیکھتے ہیں۔ بارے دیگر بلندر صلوات کریں۔ ایک بطور خاص میں وہ مطلب پیش کر رہا ہوں، ایک کلام کا مجھے کسی نے کہا ہے، تو یہ پہلا شعر جو ہے وہ اگر آپ کو برا لگے تو میں بندے کا آپ کو بتا دوں گا، آپ نے ان سے یہ بات کرنی ہے کہ انہوں نے کہا تھا بندے کافی بیٹھے ہوئے تو یہ والا شعر جو ہے آپ پڑھ دیں۔ بارے دیگر بلندر صلوات محمد و آل محمد وجل فرجا۔ کتنے سید بن گئے ہیں حادثاتی طور پر، کتنے سید بن گئے ہیں حادثاتی طور پر، کتنے سید بن گئے ہیں حادثاتی طور پر، سیدہ تو جانتی ہیں سب کو ذاتی طور پر، سیدہ تو جانتی ہیں سب کو ذاتی طور پر، لا شریک اللہ ہے بے شک ہے ذاتی طور پر، اس کا مظہر ہے علی لیکن صفاتی طور پر، اس کا مظہر ہے علی لیکن صفاتی طور پر،
جز خدیجہ کس نے کی اس نام کی مالی مدد، دین تھا جس دم پریشان مالیاتی طور پر، دین تھا جس دم پریشان مالیاتی طور پر، شعر کے شعر لکھے کہ واسطے بخشش کے جو طور پر، بلندر صلوات اللہ۔ میں شکر گزار ہوں اپنے احباب کا جو اس وقت کچھ وقت لے کے جو آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، تو وقت جو ہے اس کی چونکہ نقطوں پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں چلنا ہوتا ہے کہ تشریف لائے اور کچھ زیادہ دیر بٹھا کے کچھ اور جو دوسری سلسلے ہیں وہ کہنا مناسب سمجھتا ہے۔ تو اب کی سماعتوں کے لیے ایک احساس جو ہے وہ دلانا ہے۔ اس کے لفظ جو ہیں کہ زمین حق مہر فاطمہ ہے، زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، زمین حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خصلت نہیں صدا ہے۔ تو جس کا غلام غازی تمہیں نہیں پتا وہ حسین کیا ہے، مقام حسین کیا ہے، تو جس کا غلام غازی تمہیں نہیں پتا وہ حسین کیا ہے، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے۔ حضرت عمر حجت الاسلام والمسلمین عقائے حسنین عباس، آپ سے گزارش کہ علی مسجد اور امام بارگاہ کی صف اعضاء اور دوسری مجلس سے ہم سے خطا فرمائیں پر محمد و آل محمد بلند سر۔ برائے تحلیل مجدد دوران جل اللہ تعالیٰ برجو شریف علیہ السلام۔ برائے بلندی درجات جمیع شہداء ملت جعفریہ پر خلوص صلوات۔ برائے سربلندی اسلام و نابودی کفر ہدیہ صلوات۔ آج کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیتے آئیے تاکہ پیچھے سے آنے والے احباب کو دشواری نہ ہو۔ ماحول کو مزید منظم فرمائیے اور عظمت امیر المومنین کے شایان شان صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رحم اللہ من کرا الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک ربنا اللہم فوق ثوابها الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزبار الحسین علیہ السلام
وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام واحشرنا تحت اللواء الحسين عليه السلام وادخلنا الجنة من باب الحسين عليه السلام بحق محمد وآله الأطهار صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول فلا شيء قبله والآخر فلا شيء بعده والظاهر فلا شيء فوقه والباطن فلا شيء دونه. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور ولاية المعصومين عليهم السلام والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الأبدي الهاشمي القرشي المكي المدني شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین حبیر و شبت قاسم طوب و سقر اشجع المدین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی مسیح الحاکم بالنصر الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومحرک القطائب والشہاب الساکب ممتد دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على جميع أعدائهم ومبصري فضائلهم ومناكبهم وولايتهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الصادق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سامعین زیرکار، اس زندگی میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا. جو انسان اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا سمجھتے ہوئے احسان نہیں ایمان سمجھ کر، عادت نہیں عبادت سمجھ کے، کم کر نہیں در بن کے، گنہگار نہیں مر بن کے ایک ایسی صلوات کی تلاوت فرمائے کہ شہنشاہ دورہ مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی منظور نظر قرار پائے. ربی یحفظکم جمیعا. خدا دین و دنیا کی مزید خیر سے آپ تمام موالیان حیدر کرات کو نوازے. سامعین زیرکار، محبان عالیہ
محرم الحرام سن 1447 ہجری کی تیسری نشست بعنوان سخن معارف علی از لسان وحی اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ پیغمبر کا وہی فرمان کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ کو عصا عطا کیا، عیسیٰ کو کلمات عطا کیے، ابراہیم کو برد کا معجزہ عطا کیا اور مجھے علی حیدر کرار عطا کیا۔ جنابی المودہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی علیہ الرحمہ، حنفی مسلک کے معتدل عالم دین، جنابی المودہ لذوی القربیٰ جس کا پورا نام اور معروف ہے جنابی المودہ کے نام سے، اس کی جلد نمبر 2 کے اندر بھی یہی فرمان مصطفیٰ موجود ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو برد کا معجزہ دیا، موسیٰ کو عصا دیا، عیسیٰ کو کلمات دیے، وآتانی ھذا علیہ، مجھے علی حیدر کرار عطا کیا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا نبی کے 2 بڑے معجزے، ایک قرآن، ایک علی حیدر کرار، اور صرف معجزات ان میں محصور نہیں ہیں۔ صاحب تمدن ثاقبان نے بھی لکھا کہ 4444 معجزات اللہ نے میرے نبی کو عطا کیے تھے۔ کبھی اس کے ہاتھ پہ کنکر بول پڑتے تھے، کبھی وہ اشارہ کرتا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، کبھی وہ اشارہ کرتا تھا تو شجر چل کے اس کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ نبی کے معجزات ہیں، ان میں سے جامع معجزہ، ان میں سے بڑا معجزہ قرآن کریم فرقان حکیم ہے، اور اسی نبی سے اس قرآن کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی عظمت پہ آواز بلند صلوات کی نبی نے فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن کریم فرقان حکیم کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ کس پر؟ علی سائر الکلام، باقی تمام کلاموں پر اللہ نے قرآن کریم کو فضیلت۔ عزیزان کا فرنٹ لائن پہ اگر بیٹھے تھوڑا 10 سیکنڈ جوڑو، تھوڑا سا ہاتھوں کو ریلیکس کر کے بیٹھے تاکہ پڑھنے والے کو لگے کہ یہ بڑا جو ہے نا سننے کی نیت سے بیٹھے۔ یقیناً آپ کو توجہ ہوگی، بزرگوں کو استثنا ہے لیکن جوان بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ توجہ ہے آپ کی فضل القرآن علی سائر الکلام، اس قرآن کریم کو فرقان حکیم کو اللہ رب العزت نے تمام کلاموں پر فضیلت عطا کی ہے۔ کیسی فضیلت عطا کی ہے؟ کفضل اللہ علی سائر خلقی، نبی فرماتے ہیں جیسی فضیلت باقی مخلوقات پر خود اللہ کو حاصل ہے، ایسی فضیلت باقی کلاموں پر خود قرآن کو حاصل ہے۔ یعنی قرآن جیسا کوئی بھی کلام نہیں ہے، اس قرآن کو باقی کلاموں پر فضیلت حاصل ہے، اس قرآن کے جیسا کسی کا کلام نہیں ہے۔ اور لکھنے والے معلقات سب بھی جس کے سامنے اتار لیے گئے، معلقات سب کو بھی جس کے سامنے اتار لیا گیا۔ لکھنے والے جب جواب لکھنے بیٹھے تو یہی جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جانتے ہیں نا سورہ کوثر کے سامنے معلقات سب وہ جو 7 قصیدے کعبہ کی دیوار پہ آویزاں کیے گئے تھے وہ اتار لیے گئے، اور سورہ کوثر کا جواب لکھنے والوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہا ان شانئک هو الابتر، ہم اس کا جواب کہاں سے لائیں؟ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔
بشر کا کلام قرآن نہیں ہے، یعنی بشر کے کلام سے اس کی سرحد بلند ہے۔ میرے اشارے کو سمجھیے گا، تو کیا کوئی اور کلام بھی ایسا ہے جو بشر کے کلام کی سرحدوں سے باہر ہو، اس کے کلام کی سرحدوں سے نیچے ہو؟ تو مجھے ایک ملا، اللہ درجات مزید بلند فرمائے، سید رضی علیہ رحمہ کے نہج البلاغہ کو انہوں نے یکجا کیا، اور یہاں پہ معتدلین نے یہ جملے لکھے اعتدال کرنے والوں نے کہ علی کا کلام جو ہے فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، جو اللہ کے کلام سے نیچے ہو اور بندوں کے کلام سے بلند ہو، اسے کلام علی کہا جاتا ہے۔ اور صرف نہج البلاغہ نہج البلاغہ نہیں، صحیفہ سجادیہ بھی، صحیفہ کاملہ سجادیہ۔ بھئی میری طرف سے آپ کو داد ہے، ان جملات پہ جب آپ بولتے ہیں تو خطیب کا خون بڑھ جاتا ہے، ہمیں اور مشکل الفاظ کو چھیڑ کے آسان کر کے آپ تک پہنچانے کا جی چاہتا ہے۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ زیدیہ فرقے کے پاس دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جو کامل نہیں تھا، اس لیے اسے صحیفہ کاملہ سجادیہ کہا جاتا ہے، جو دستور امام سجاد نے دیا یہ بھی وہی ہے۔ اور صحیفہ کاملہ سجادیہ چھوٹا موٹا کلام نہیں، زبور آل محمد ہے، زبور آل محمد ہے صحیفہ سجادیہ کاملہ۔ قرآن کو باقی تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت سمجھ رہے ہیں آپ کس نے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ اچھا، کچھ فضیلتیں میں پڑھتا ہوں اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلی فضیلت کتاب کی پڑھ دی، قرآن کو فضیلت حاصل ہے باقی تمام کتابوں پر۔ ایک فضیلت اور، پہلی تھی ماہ مبارک رمضان کی، ممبر کوفہ پہ وارث کوفہ علی ابن ابی طالب جلوہ فکن تھے، اور علی نے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں مولا نے رمضان کی فضیلت کو ذکر کیا۔ مولا فرماتے ہیں اِنَّا هَذَا الشَّهْرَ شَهْرٌ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے باقی مہینوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ پہلی تقریر میں نے آیہ مجیدہ پڑھی تھی کہ اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ رجب حرمت والا مہینہ ہے، رجب کے بعد محرم حرمت والا مہینہ ہے، ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے، ذیقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ اور ہیں۔ یہاں علی فرما رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ میں فضیلت سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے رمضان کو باقی مہینوں پر ویسی ہی فضیلت عطا کی ہے جیسی ہم 14 کو باقی بندوں پہ عطا کی ہے۔ فضیلت عزیزان دین کا ایک فضیلت ہے، اور قرآن سے پڑھیں، قرآن پکارا سورہ نساء آیت کا ایڈریس ہے 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ قرآن نے 3 مرتبہ فضیلت کا تقرار کیا۔ گفتگو سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھے گی، میں فضیلتیں پڑھو۔ قرآن نے 3 مرتبہ فضیلت کا اظہار کیا۔ قرآن نے کہا فضل اللہ المجاہدین، ماشاءاللہ، مجاہدوں کو میں نے فضیلت دی ہے۔ کن پر؟ قائدین پر، عین کے ساتھ قائدین، ایک وہ حمزہ کے ساتھ جو ہے وہ قائد سردار کے معنی میں، یہ قائد بیٹھنے والوں کے معنی میں۔ لطف لیں گے جملے کا، اسلام کے بڑے قائد حمزہ والے ایسے ہیں جنہیں عین والا قائد ہونا چاہیے تھا۔
जिन्हें अपने मकाम पे बैठना चाहिए था और वो अलंबरदारी लिए हुए सामने आ गए। ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीन। अच्छा, मोमिनीन की कैद लगाई है। काबिल सद एहतराम वज़ीर-ए-कार हुज्जतुल इस्लाम जनाब किबला हुसैन गर्देजी साहब तशरीफ फरमा है, अल्लाह इज्जतों में इजाफा फरमाए। मैं हमेशा कहता हूं बनावट की बात नहीं, ये बड़े बाज़र्फ होने की निशानी होती है कि आप किसी तिफ़्ल मकतब की मजलिस में आके उलमा कराम का बैठना। मैं किबला की इजाजत से मिनल मोमिनीन की कैद लगाई है। ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीन, यानी बैठे हैं लेकिन मोमिनीन है। अच्छा चलिए कायद समझा देता हूँ। नबी ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन इमामाने कामा औ क़अदा, क़याम करें तो भी इमाम हैं, जंग करें तो भी इमाम हैं। कहा ला यस्तविल कायदूना मिनल मोमिनीन गैर उलिल ज़रर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम। जो मोमिनीन में से बैठा है वो उस जैसा नहीं है जो माल का भी जिहाद कर रहा है और नफ्स का भी जिहाद कर रहा है। जिहाद, अब आयत को फिर मजीद आगे बढ़ाऊंगा, पहले रुक जाइएगा। जिहाद कभी माल का होता है, जिहाद कभी नफ्स का होता है। ये जो सालाना बुनियादों पे आप खुम्स देते हैं, मैं उसमें ज़न रखता हूँ सारे के सारे देते होंगे, और हकीकत मुझे भी पता है कि अगर मैं हाथ खड़ा करवाऊं तो कितने % हाथ उठेंगे। लेकिन अजीज़ान ने भी कहा जरा इस जाने मुतवज्जे रहिए ना, ये जो आप फॉर्म्स देते हैं कितना है? 20% सालाना बचत का। और आपकी दस्तरस में है, साहिबान मेहराब अल्लाह तौफीक अता फरमाए आपकी दस्तरस में है, जिस भी तरीक़े कार के तहत चलना चाहते हैं, जिनमें महाराज इस्लाम की तकलीफ में है, आप उस तहत उस निज़ाम के तहत दीजिए। आप देते होंगे यकीनन, जो नहीं देता वो मुतवज्जे हो देना है, इसके अलावा राह क़रार नहीं है। 20% सालाना बचत आप देते हैं। अगर ज़ाहिर को देखा जाए, मेरे जुमले को पूरा समझिएगा, ज़ाहिर को देखा जाए तो कलेजा मुंह को आता है कि 1 करोड़ में से 20 लाख गया। चूंकि हक सैयदा है 100 का 100% लुटा दिया जाए। जाहिर को देखा जाए तो मुश्किल होता है। माल की इबादत मुश्किल है बदन की इबादत से। एक जहाद बदनी है, एक जहाद माली है। कुरान है, कोई हदीस नहीं कि कोई कहे कि रावी सीखा नहीं था, हदीस नहीं कि दिरायत की जाए, हदीस नहीं कि कोई कहे कि फलां किताब में है फलां किताब में नहीं है। ये आयत कुरानी है। जो घर में बैठा है मोमिन, वो उन जैसा नहीं है जो माल से जिहाद करता है और जो नफ्स से जिहाद करता है। घर में बैठा मोमिन हो, मैदान में लड़ने वाला मोमिन हो, दोनों कभी बराबर नहीं होते। चलो उसमें ज़न रखते हैं, मैदान वाले भी दोनों मोमिन हो, लेकिन एक जो फतह के बगैर लौट आए वो और होता है, एक जो फतह करके आए वो और होता है। ताबईन भी हो, एक ने जहाद माल से न किया हो वो और है, एक ने जहाद माल से किया हो वो और है। सहाबी ही क्यों ना हो, एक ने जिहाद माल से किया हो वो और है, एक ने जिहाद माल से न किया हो वो और है। उम्महातुल मोमिनीन पे हमारी जाने कुर्बान, 9 कहें या 11 कहें या 13 कहें, उनकी जूतियां हमारे सरों का ताज। वो तो मोमिनों की माएँ हैं, वो तो मुस्लिमीन की माएँ हैं, उनके कदमों से उड़ने वाली धूल हमारी आंखों का सुरमा। लेकिन जो जिसका मकाम है वो तो मकाम है ना। कुरान का फैसला है, जो जिहाद माल का करता है उसका रुतबा बुलंद है उससे कि जिसने जिहाद माल का न किया हो। और जिनका कुछ भी इस्लाम पे न लगे उन माओं का रुतबा और है, जिस खदीजा की दौलत लगे उसका रुतबा और। ये 2 + 2 4 के जैसा सिंपल है, 2 बराबर 2 4 के जैसा सादा है, दस्तूर कुरानी है। जो जिहाद करे माल के जरिए और नफ्स के जरिए 3 मरतबा का फज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। जो मुजाहिदीन हैं, माल के जरिए जिहाद करने वाले और नफ्स के जरिए जिहाद करने वाले, उनका रुतबा बुलंद है। उन्हें अल्लाह ने फजीलत अता की है, उन्हें अल्लाह ने फजीलत अता की। अच्छा, जिसे फजीलत मिले वो होता है अफजल,
اور جس پر فضیلت ملے وہ ہوتا ہے مفضول. ایک ہے افضل التفضیل، ایک ہے اس میں مفعول. اس بحث میں آپ کو الجھانا نہیں ہے. یعنی اور آسان کرتا ہوں، رجب شعبان ان پر فضیلت ہے جی، ان پر فضیلت ہے رمضان کو. تو رمضان ہے یہ مہینے ہیں، اللہ اکبر، یہ مہینے ہیں مفضول. رمضان ہے افضل. افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے. شریعت کو چھوڑیے، عقل کو استعمال کیجئے. علما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، کہ ہر وہ چیز کے جس کی عقل تعین کرتی ہے شریعت بھی وہی حکم دیتی ہے. یہ بھی فقہ کے اندر ایک بحث ہے. عزیزان سی کا ذرا توجہ رکھیے گا. افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے. مفضول کا رتبہ اور ہے، افضل کا رتبہ اور ہے، مفضول کا رتبہ اور ہے. افضل کا رتبہ اور ہے. مفضول کو بھی فضیلت اللہ نے دی ہے، افضل کو بھی فضیلت اللہ نے دی ہے، لیکن دونوں برابر نہیں ہوتے. تو جب مفضول افضل جیسا نہیں ہوتا پھر فضول افضل جیسا کیسے؟ پچھلے جب مفضول اور افضل برابر نہیں ہوتے تو جو اثر نو ہو ہی فضول. وہ افضل کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ وعدہ اللہ کا حق ہے. سورہ نساء کی اسی آیت میں مقابلہ فضل اللہ المجاہدین علی القائلین اجرا عظیما. اللہ نے مجاہدوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. اچھا، مجاہدوں کے لیے کبھی جہاد ہے مال کا، کبھی جہاد ہے ارے نہیں یہ کیا کر رہے ہو نا بیٹے، شہزادی ایسے توجہ آپ، وہ اسے تماشا مار رہا تھا. صلوات پڑھی محمد علیہ توجہ آپ بابا. فضیلت ہے مومنین کو جو جہاد کرتے ہیں. اچھا، جہاد بھی ایک طرح کا نہیں ہے، جہاد بھی دو طرح کے ہیں. ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے. نبی آ رہے تھے ایک جنگ سے اور نبی نے کہا من الجہاد الاصغر الی الاکبر، ہم اصغر سے اکبر کی طرف جا رہے ہیں. نفس کے جہاد کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، تلوار کے جہاد کو جہاد اصغر کہا گیا ہے. ریت امام زمان بیٹھی ہوئی ہے. اللہم اجل ولیک الفرج کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. امام زمان کے آوان بیٹھے ہوئے ہیں. امام زمان کے ناصران بیٹھے ہوئے ہیں. امام زمان کی فوج کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں. تلوار کی جنگ کی طرف دقت آپ نہ کیجیے اتنی، وہ بھی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. بار بار ایک ہی سوال، مولا آئیں گے، تلوار چلے گی، خون کی ندیاں بہیں گی. ہم تو یہی کہتے ہیں، جو ہی ہم حجت دورہ پہ بات کرتے ہیں مجمع ہماری گردن کو دیکھتا ہے کہ تلوار چلنی کدھر ہے. یعنی ہم نے ایسا تعارف پیش کیا، تلوار بعد میں چلے گی. وہ رؤوف خدا کا رؤوف نمائندہ ہے، وہ رحیم خدا کی رحمانیت کی تجلی ہے، وہ خدا کے لطف کا عکاس بن کے آئے گا. آپ اسے چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ جہاد نفسی کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. جہاد اصغر کو چھوڑیے، جہاد اکبر کی پریکٹس کیجئے. جہاد اکبر کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے جو حلال ہے اسے بجا لاؤ، جو حرام ہے اس سے رک جاؤ. یہی مہدویت ہے. امام کے سپاہی وہی ہوں گے کہ جو حلال کو حلال سمجھتے ہوں گے، حرام کو حرام سمجھتے ہوں گے. تلوار چلانے کی نوبت بعد میں آئے گی. پہلے اپنے نفس کا سر کچلنا سیکھیے، پہلے اپنے نفس کو پامال کرنا سیکھیے، اس کے بعد پھر یہ معاملہ آسان ہوتا چلا جائے گا. تو جہاد اکبر بھی ہے اور جہاد اصغر بھی ہے. کوئی بات نہیں، آ جائے گی، خدا بند خیر فرمائے گا. تھوڑی دیر میں معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے. انتظامی امور
چلتے رہتے ہیں. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. اگر زیادہ لگے تو پھر میرے لباس کی طرف دقت کیجیے گا. آپ کی نسبت میرا لباس زیادہ ہے. توجہ ہے آپ کی. جہاد اکبر اور جہاد اصغر. جہاد اصغر ہے میدان کا جہاد، جہاد اکبر ہے نفس کا جہاد. آؤ ایک روایت پڑھیں. نبی نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ایک نہیں جہد سے وصول فرمائیے گا. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں کے برابر نہیں، ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. ثقلین کی عبادتیں جہاد اصغر نہیں ہے، جہاد اکبر ہے. اور ضربت جو میدان والی ہے یہ جہاد اکبر نہیں ہے، یہ جہاد اصغر ہے. میدان کا جہاد ہے جہاد اصغر. جتنی دعائیں بنتی ہوں میرے حصے میں دیجیے گا، زکات جتنی دے پائیں میں اسی پہ راضی رہوں گا. میدان کا جہاد جہاد اصغر ہے، نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے. تلوار کا جہاد جہاد اصغر ہے، مسلح کا جہاد جہاد اکبر ہے. نبی نے فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میدان اصغر ہے، عبادت اکبر ہے. تو جس کے اصغر کا مقابلہ ثقلین کا اکبر نہیں کرتا، اس کے جہاد اکبر کا مقابلہ کیسے؟ جس کے جہاد اصغر کا مقابلہ ثقلین کا جہاد اکبر نہیں کرتا، اس کے جہاد اکبر کے کیا کہنے ہوں گے، اس کے رکوع کے کیا کہنے ہوں گے، اس کے قنوت کے کیا تذکرے کرے کوئی، اس کے سجدے کی کیا مثال دے کوئی، اس کے قیام کی کہاں سے نظیر لانے کوئی. چلیے رک کے جملہ سماعت فرمائیے گا. کون ایسا ہے جو جہاد اصغر میں علی کی مدد کرتا ہو؟ ملائکہ نصرت کے لیے آئیں تو آئیں، ورنہ ظاہری طور پہ علی کسی کی مدد کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. جو مدد کسی کی لے لے وہ علی ہی نہیں ہوتا. ہاں اللہ مدد پروردگار کے شاہ وردہ شیر یزدہ قوت پروردگار قوت پروردگار. کسی نے جہاد اصغر میں ظاہری طور پہ علی کی مدد نہیں کی تو پھر علی کا جہاد اکبر کیا اس میں کوئی علی کی مدد کرتا ہوا پایا گیا؟ آپ سر ہلا رہے ہیں، نہ درست کر رہے ہیں. اس میں مجھے ایک شخصیت ملی ہے جس نے علی کی مدد کی ہے. آپ کہیں آقا یہ کیا مقصریت ہے؟ یہ مقصریت نہیں ہے، یہی تو ولایت ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں. جس نے جہاد اکبر میں علی کی مدد کی تھی، جب علی سے پوچھا گیا کیف وجدتم اہلک، آپ نے اپنے اہل حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو کیسا پایا؟ تو علی نے بڑھ کے فرمایا تھا نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے جاد خدا میں بدون تو بہترین معاون اور مددگار پایا. تو جو کائنات کی مدد کرے اسے علی حیدر کرار کہتے ہیں، اور جو عبادت میں علی کی مدد کرے اسے بطول کہا جاتا ہے. جو جہاد اکبر میں علی کی مدد کرے. جب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو فرمایا میں نے علی کو بہترین شوہر پایا ہے.
اب روایت سمجھ میں آئے گی لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم الی یوم القیامہ. عزیزان ذیکار فضیلت سمجھا رہے ہیں، افضل اور مفضول کا تذکرہ چل رہا ہے. قرآن کو اللہ نے فضیلت دی ہے باقی ساری کتابوں پر. تو جو قرآن کی مانند قرار دیا گیا، جس کی معیت قرآن کے ساتھ ہے، کیا اسے باقیوں پر فضیلت نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پہ. توجہ ہے آپ کی. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. قرآن کو فضیلت ہے توریت پہ، قرآن کو فضیلت ہے زبور پہ، قرآن کو فضیلت ہے انجیل پہ. تو جو عالم قرآن ہو اسے بھی تو بے مثال ہونا چاہیے. اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ چھٹی آپ کو مل جائے گی تو میں قدر نہیں دینے والا. کل اگر آپ نے گھٹانا ہے مجمع تو گھٹا دیجئے گا، توجہ میری جانب رکھیے گا. تو جو عالم قرآن ہو اسے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسے بھی عالم باقیوں کا ہونا چاہیے. کون تھا ایسا کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آیا، کوئی نہ ملا، لیکن ایک ممبر کوفہ پہ جلوہ فکن ہو کے کہتا ہوا نظر آیا، لو سنیت دیت رسالہ فجلست علیہا لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم واہل الزبور بزبورہم واہل الانجیل بانجیلہم واہل الفرقان بفرقانہم. کہ اگر مسند علم بچھا دی جائے، علی کو اس پہ بٹھا دیا جائے، علی توریت والوں کے مسئلے توریت سے بتائے گا، علی زبور والوں کے مسئلے زبور سے بتائے گا، علی انجیل والوں کے مسئلے انجیل سے بتائے گا. میں اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتا ہوں. وہ یعنی فرما رہے تھے کہ اگر علی توریت پڑھے تو موسیٰ پکار اٹھے، ارے بابا ایسی تو میں نہیں پڑھ سکتا جیسی تلاوت علی کر رہے ہیں. اگر علی انجیل پڑھے تو عیسیٰ کہے ایسا حافظ انجیل تو میں نہیں ہوں جیسا حافظ انجیل میں نے علی کو پایا ہے. اگر علی زبور داؤد کی لہجے میں زبور پڑھے تو لہجے داؤدی نثار ہو جائے کہ کیا کمال کا لہن علی حیدر کرار کا ہے. اور اگر علی قرآن پڑھے تو نبی کی صدا آئے، علی والقرآن والقرآن قاسم بھائی زندہ باد. ہاں اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے. خدا سب کی علی ٹرسٹ کے تمام اراکین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. دیکھیے ہو گیا نا اہتمام، توجہ ہے بابا کی. علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ معیت جو ہے میم عین مع کے معنی میں آتا، مع کے معنی ہے ساتھ. یہ شادی کارڈ آپ کو ملتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے موسٹلی بہا. با بھی البتہ معیت کے معنی میں آتا ہے اور ماں بھی معیت کے معنی میں آتا ہے. لیکن بہا کیا مطلب آپ نکالتے ہیں؟ اگرچہ درست ماں ہے یا با کہیں یا ماں کہیں، لیکن ماں کا بہا کا معنی آپ کیا نکالتے ہیں؟ ساتھ. معیت کی دو قسمیں میں کروں گا. کبھی معیت حضوری ہے اور کبھی معیت قلبی ہے. یعنی معیت حضوری اور معیت قلبی. معیت حضوری کیا ہے؟ آپ سارے کے سارے یہاں حاضر ہیں، یہ معیت حضوری ہے یا نہیں؟ حاضر ہونا یہ معیت حضوری ہے. معیت قلبی کیا ہے؟ عین ممکن ہے کوئی بیٹھا میرے قریب ہو، دل اس کا میرے ساتھ نہ ہو، دل اس کا کاروبار میں اٹکا ہوا ہو، ذہن اس کا قرضوں میں پھنسا ہوا ہو، دماغ اس کا اولاد کی طرف ہو. لیکن یہ مجلس حسین ہے. کتنے ایسے ہیں جو مقروض آئے ہیں، اللہ قرض آپ کے غیر سے نہ فرمائے. کتنے ایسے ہیں جو بے اولاد آئے ہیں،
کتنے ایسے ہیں جو پریشان حال آئے ہیں، لیکن یہ مجلس حسین ابن علی کا فیض ہے، اپنی پریشانیاں بھلا کے حسین ابن علی کے در پہ آتے ہیں۔ جب مجلس حسین ابن علی میں بیٹھ جاتے ہیں، نہ کسی کو اپنا قرضہ یاد آتا ہے، نہ بے اولاد کو اولاد یاد آتی ہے، نہ پریشان حال کو پریشانی یاد رہتی ہے، نہ مریض کو اس کا مرض یاد رہتا ہے، اس لیے کہ جسموں کے حاکم اور ہوتے ہیں اور جو دل کا بادشاہ ہو اسے حسین مل کے کھڑے بیٹھے حیدری۔ کسی کو کچھ یاد نہیں ہے، یاد ہے تو حسین ابن علی، ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے ہیں، بلائے بیٹھے ہیں، بارگاہ کے دروازے سے باہر رکھ کے آتے ہیں، اگر یاد رکھتے ہیں تو حسین ابن علی کو مائیت سمجھا رہا تھا۔ آپ یہاں پہ قلبی طور پہ نہ ہو تو اس مائیت کا فائدہ نہیں ہے۔ کبھی مائیت حضوری ہوتی ہے، قلبی نہیں ہوتی، کبھی قلبی ہوتی ہے، حضوری نہیں ہوتی۔ قبلہ گردیسی صاحب محراب مسجد میں کھڑے ہو کے جماعت کرواتے ہیں، آپ پیچھے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، قرب خدا کے لیے۔ میں نے کہا یہ تو مولانا کا قرب ہے، تو کہیں گے قبلہ آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ قبلہ کا قرب نہیں ہے بلکہ قلبی طور پہ میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا قریب تو ان کے ہو، کہا حضوری قلب شرط ہے، حضوری قلب شرط نہیں، قلبی قلب شرط ہے۔ بعض قریب ہوتے ہوئے بھی بڑی دور ہوتے ہیں، بڑی دور ہوتے ہیں۔ علی نجف میں بھی ہو تو محمد کے پاس یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ نعرہ تکبیر، مائیت سمجھ رہے ہیں؟ اور کبھی مائیت دائمی ہوتی ہے اور کبھی مائیت عارضی ہوتی ہے۔ مائیت دائمی اور عارضی کی مثال لے لیتے ہیں۔ مائیت عارضی جو تھوڑی دیر کے لیے ہو، یہ مال کی مائیت ہمارے ساتھ دائمی نہیں، عارضی ہے، عین ممکن ہے، کیونکہ جب انسان مثال دیتا ہے تو پھر تمام جہاد کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ نے سامنے تشریف فرمایا، عین ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا دنیا سے جو چلے جاتے ہیں کار خیر کھلوایا جاتا ہے، مائیت تو ہے لیکن نہیں، رکیے گا، جب گئے تو مال منتقل ہو گیا، اور جب مولا امیر فرمانے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اپنے دیکھتے ہیں چھوڑا کیا، فرشتے دیکھتے ہیں ماں تقدم لے کے کیا آیا، تو وہ مائیت مال کی، آپ کے وجود کی مائیت آپ کے ساتھ دائمی ہے، یہ قبر میں بھی اس نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو پتہ چلا کبھی مائیت ہوتی ہے، کبھی مائیت نہیں ہوتی، کبھی مائیت ٹیمپریری ہوتی ہے اور کبھی مائیت دائمی ہوتی ہے۔ قرآن اور علی کی مائیت عارضی نہیں ہے، قرآن اور علی کی مائیت ٹیمپریری نہیں ہے، قرآن اور علی کی مائیت ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن اور علی کی مائیت۔ اور دیکھیے ہمارے یہاں بھی حفاظ ہوتے ہیں، اب فرق کی بحث سے بعد آتا الحمدللہ حفاظ ہوتے ہیں، لیکن بعض حفاظ ایسے ہیں کہ جن کی مائیت قرآن کے ساتھ دائمی، اگر ریوائز نہیں کیا 2 برس کے بعد بھول جاتا ہے۔ بڑے حافظ ایسے ہیں جن کی مائیت قرآن کے ساتھ عارضی ہوتی ہے۔ میں شعراء کا کلام ان کا نام لے کے پڑھتا ہوں، جناب بلال کاظمی کے 4 مصرے ہیں اور انہوں نے اسی جانب اشارہ کیا کہ جن کی مائیت قرآن کے ساتھ عارضی ہوتی ہے، کہا نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ میری یہ آخری مجلس ہوتی ہے اور اگر آپ تھکیں گے تو پھر مجھے جلدی کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ بیدار رہیں گے
لے کے چلتا رہوں، کہا نام حیدر کی یہ اعجاز تم آئی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی، وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر ممدد بھی سنائی نہ گئی۔ اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے، توجہات کے طالب، ہاں مائیت علی کی دائمی ہے، عارضی نہیں ہے، نبی نے فرمایا۔ اور علی کی مائیت ایک اور چیز کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی آگے پیش کرتا ہوں۔ علی کی مائیت قرآن کے ساتھ بھی ہے، علی کی مائیت، ہاں زندہ باد 100 میں سے 100 اس حدیث کو یہ مجلسوں کا صدقہ ہے۔ علی والقرآن والقرآن والی وعلی والحق والحق ما علی، اور صرف اتنا نہیں، اللہم آدر الحق کا حیثما ادار، اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر علی جاتا ہے۔ تو مائیت علی کی دو چیزوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ بھی، مائیت علی حق کے ساتھ بھی، یہ دونوں روایتوں کو ملائیے اور پھر لطف آئے گا۔ قرآن کے ساتھ علی کی مائیت اور قرآن کی مائیت علی کے ساتھ، حق کے ساتھ علی کی مائیت اور حق کی مائیت۔ تاریخ سے کھول دوں گا، خود علی کے فرمان سے، جب علی کو علی کا حق ملا تھا، علی منبر پہ گئے تھے، علی ٹھوکر مار رہے تھے ظاہری خلافت کو، اور مجھے 2 مرتبہ ظاہری خلافت کو ٹھوکریں لگتی دکھی ہیں۔ ایک مرتبہ جب امام علی ابن موسیٰ رضا کو مامون خلافت دینا چاہتا تھا، مولا رد کرتے تھے۔ فضل ابن سہل کہتا ہے میں نے جتنا خلافت کو اس دن رسوا دیکھا، اتنا میں نے خلافت کو کبھی رسوا نہ دیکھا۔ وہ مولا کو دیتا تھا، مولا رد کرتے تھے، وہ مولا کی چولی میں ڈالتا تھا، مولا اسے ٹھکرا دیتے تھے۔ میں نے کہا فضل تو غلطی کر رہا ہے کہ اسی علی کا تو بیٹا ہے جو جوتی قیمتی ہے، تمہاری خلافت پست ہے۔ جب علی نے مصطفیٰ پہنی امامہ رسول کا، علی نے اپنے سر پہ سجایا، ابا رسول کی اپنے دوش پہ زیب تن کر کے علی گویا رہے ہیں، عجب نہیں چہرہ گویا ہو رہی ہو، ارے آج علی کہاں بیٹھیں گے؟ این ممکن ہے کسی منافق نے کہا ہو ارے بابا یہ تو ابا تراب ہے، سبھی پر چٹائی بچھائے گا، وہی علی حیدر کرار بیٹھ جائیں گے۔ علی ایک مرتبہ شبیہ مصطفیٰ بن کے مجمع کو چیرتے ہوئے مسجد میں آئے ہیں، منبر کے قریب علی حیدر کرار آئے ہیں۔ میرے لفظوں پہ توجہ رکھیے گا، میں اپنے لفظوں کا ضابط ہوں۔ علی نے پہلے زینے پہ منبر کے قدم رکھا، علی نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا، علی نے تینوں کو اپنے قدموں سے روک دیا، تینوں زینوں کو اپنے قدموں سے روک دیا۔ علی وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے، اور پہلا جملہ کہا الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی محلہ۔ میرے اللہ، علی تیرا کتنا شکر ادا کرے، آج حق پلٹ کے اپنے مقام میں۔ الحمدللہ ہے علی احسان ہی مائیت سمجھا رہا ہوں۔ اور جب علی نے دیکھا نا مجمع انگشت میں دندان ہے، حیرت کے سمندر میں غوطہ ہے، اس لیے کہ فضائل علی کے سامنے حیرت کے سمندر میں ڈوبتے تھے۔ علی تو علی تھے۔ علی نے مجمع کی طرف دیکھا، ان کے سوال سے پہلے جواب بھی دے دیا۔
جو چہرے دیکھ کے شجرے پڑتا تھا. اور سنی کے لیے سوال درد کرنا تو بہت معمولی سی بات تھی. ایک مرتبہ بڑے مجمع کی طرف علی حیدر کرار نے نگاہ دوڑائی اور نگاہ دوڑا کے کہا ارے بابا دیکھتے کیا ہو, یہ تو لکڑیوں کا منبر ہے. ارے میں تو وہ ہوں جس کے قدم دوش مصطفیٰ پہ پڑے. اور میں نہیں کہہ رہا علی یہاں کبھی مل کے لگاتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. علی بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا تھا انا الذی علوت علی قدر النبی وکسرت الاصنام, میں وہ ہوں جو دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوا تھا اور میں نے بتوں کو گرایا تھا. اب اہل سنت بھائیوں کو داد ہے میری طرف سے, آپ نے رضی اللہ کا ٹائٹل بڑوں بڑوں کو دیا, لیکن کرم اللہ وجہہ کا ٹائٹل علی حیدر کرار کو دیا. کیا مطلب؟ یعنی جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکتی, یہ موقع کسی اور کو کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ عجب نہیں, اگر موقع کسی اور کو ملتا سامنے سے بت پکار اٹھتے. ارے بدبخت شرم نہیں آتی, کل تک پوجتا تھا آج گرانے آیا. علی کی معیت قرآن کے ساتھ, علی کی معیت حق کے ساتھ. اچھا, حق کے ساتھ جس کی معیت ہو اس کی معیت باطل کے ساتھ نہیں ہوتی, کیونکہ اجتماع نقیضین محال ہے. دن اور رات کبھی یکجا نہیں ہوتے, اجتماع نقیضین ہے, سفیدی اور سیاہی نہیں ملتے, حق اور باطل نہیں ملتے. اور ایسا نہیں ہے کہ سینٹر لائن پہ کہیں رہا جائے, روٹی کہیں کھا لی جائے, نماز کسی اور کے پیچھے پڑی جائے. ایسا نہیں ہوتا, ایک طرف ہونا پڑتا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا حق کی ضد کیا ہے, حق کی ضد ہے باطل. تورف الاشیاء بأضدادها, یہ بھی پھر قاعدہ سے بحث ہے. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. تورف الاشیاء بأضدادها, حق کی ضد ہے باطل. اور قرآن نے کہا ولا تلبسوا. اور دیکھیے اب رک رہا ہوں, اس منزل پہ رک رہا ہوں, اور میں اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے, پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. دیکھیے معرکہ حق و باطل کا حقیقی مصداق کربلا, معرکہ حق و باطل کا مصداق ہر وہ لڑائی کے جس میں معصوم نے جنگ کی. لیکن اگر معصوم خود نہ ہو اور کوئی جنگ ایسی ہو کہ جو بنام اسلام ہو, تو وہ حق و باطل کے اس نہج پہ نہیں پہنچتی, لیکن معرکہ پھر بھی حق و باطل کا ہوتا ہے. یہ درجات ہے, یہ درجات ہے. اگر مشرق وسطیٰ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اگر جنگ بنام اسلام ہو تو ہے یہ بھی حق و باطل کا معاملہ, لیکن اس نہج تک نہیں پہنچا جہاں کربلا ہے. تو اگر وہ ہو تو بھی حق کے ساتھ رہنا ہے, اور اگر یہ ہو تو بھی حق کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی حق کے ساتھ رہنا ہے. ہم نے ایف آئی آر تو نہیں کروانی, پابندی تو نہیں لگوانی, یہی حق کے ساتھ رہنا ہے کہ جب فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تو کسی میزائل کا رخ پاکستان کی طرف نہیں تھا. صلوات پڑھے محمد والا. یہی حق کوئی ہے. اللہ سلامت رکھے میری ارض پاکستان کو, اللہ مزید استحکام دے ارض پاکستان کو, اور اللہ سلامت رکھے سرزمین ولایت کو. دیکھیے مجمع اگر 1000 کا ہے, 2000 کا ہے, 2500, 3000, 4000, تو 4000 اذہان آپ کے ساتھ ہیں. ان سب کو آپ نے لے کے چلنا ہے, ان سب کو آپ نے لے کے چلنا ہے. میں جملہ روک کے یہاں پہ کہہ رہا ہوں, اگر بعد میں آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیں تو اس پہ بعد میں کر لیجئے گا. وہ سرزمین ولایت ہے, سرزمین ولایت ہے. اور جب شہید سید ابراہیم رئیسی شہید ہوئے, اسلام آباد کی مجلس تھی, اور اس پہ الحمدللہ بڑے بڑے لوگ تشریف فرما تھے.
یہ طفل مکتب تھا، عنوان سخن بھی مجلس کا وہی تھا. میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا لوگ آ کے پوچھتے ہیں اب سرزمین کا کیا ہوگا، اب ایران کا کیا ہوگا، یا میں لفظ بدلتا ہوں اب سرزمین ولایت کا کیا ہوگا. میں نے کہا اگر ایران کو شہید سید ابراہیم رئیسی چلاتے تھے تو پھر ایران ختم ہو جائے گا. اگر ایران کو بہن بھائی مل کے چلاتے تھے ایران قیامت تک باقی. عزیزان گرامی تعلیم توجہ آپ کی، حق و باطل کا معرکہ مصادیق ہیں اس کے. آپ مصداق کو تلاش کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہوگا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، حق کو باطل کے ساتھ خلط نہیں کرنا. پنجابی میں آپ کیا کہیں گے، رلا ملا نہیں چھڑنا، ایسا نہیں کرنا. ہاں کہ حق باطل کے ساتھ مل جائے. سینٹر لائن کو کھینچنا ہے یا ادھر ہو جانا ہے یا ادھر ہو جانا ہے. جو سینٹر لائن ہے، جو خط ہے، اس کے ادھر باطل ہوگا، اس کے ادھر حق ہوگا. حق کے مخالف کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. جہاں سامنے قرآن تھا ادھر علی حیدر کرار تھا، وہاں قرآن نیزوں پہ تھا. جہاں علی حیدر کرار تھا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے دونوں فرامین کو ملائیے اور علی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھیے. مولا نے جب صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تو مولا نے فرمایا ارے انا القرآن ناطق، یہ تو خاموش کتاب ہے، میں علی بولتا قرآن. علی کا نام ہے، چہرہ گلاب کے پھول کی طرح ہو گیا. جیدھا چہرہ ٹھیک آپ بولے تجھے چھٹی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تشیعوں کی سربلندی، اسلام کی سربلندی کے واسطے، کفر کی نابودی کے واسطے ہدیہ صلوات. حق و باطل کا معرکہ. حق کے واسطے حسین نے مدینہ چھوڑا. عزیزانو، اب اگر دوسرے شہر بھی چلے جائیں کوشش ہوتی ہے محرم آبائی وطن پہ جا کے کیا جائے. حتیٰ کوئی بیرون ملک بھی چلا جائے تو ایسے عزادار بھی ہیں جو محرم میں اپنے ملک، اپنے دیس، اپنے وطن واپس آتے ہیں، کیونکہ وطن سے محبت مومن کی شان ہے. مجھے آپ کو وطن سے اتنی محبت ہے جس کا وطن مدینہ ہو، جو رہنے والا مدینے کا ہو، جس کا نام حسین ابن علی ہو. حسین سے وطن چھڑوا دیا گیا، حسین کو وطن میں رہنے نہیں دیا گیا. بڑے کرب کے عالم میں حسین نے وطن چھوڑا. کیوں نہ کرب کا عالم ہو جہاں نانا کا مزار، جہاں ماں زہرا کی قبر، اور آپ جانتے ہیں نا سیدہ کی قبر راز الہی ہے. علی اور علی کے بچوں کے سوا کسی کو سیدہ کی حقیقی قبر کا نہیں پتا. کتنا مشکل تھا حسین کے لیے
قبر زہرا کو چھوڑنا، کیونکہ پھر حسین کے بعد اس قبر پہ جا کے کس نے بیٹھنا تھا؟ عزادارو حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ نہیں معلوم کون سا وقت میرے مولا کو یاد آیا ہوگا، ارے یہی مدینہ تھا، نانا کاندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے، یہی مدینہ تھا، یہی مسجد نبوی تھی۔ اگر حسین گر جاتا، نانا خطبہ چھوڑ دیتے، آ کے حسین ابن علی کو اٹھاتے تھے، ارے یہی مدینہ تھا، اس مدینے میں ہمارا گھر بستا تھا۔ امت نے مدینہ چھڑوایا، قبر رسول پہ حسین آئے ہیں۔ اور عزادارو ایک جملہ جب مجھے خدا نے پہلی مرتبہ مدینہ جانے کی توفیق دی گزشتہ برس، میں نے ایک جملہ مدینے کے آخری دن وہاں پہ لکھا، میں نے کہا ہمیشہ پڑھتے تھے حسین نے مدینہ چھوڑا، کبھی اس کیفیت کو درک نہیں کیا۔ حجاج معتمرین میری تائید کرو گے، لیکن جس دن حاجی مدینہ چھوڑ رہا ہوتا ہے اس دن اندازہ کرتا ہے قبر رسول کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ حسین قبر رسول پہ گئے ہیں، عجیب غربت کے جملے ہیں۔ قبر رسول پہ جا کے حسین نے کہا نانا میں حسین ہوں، نانا تیری فاطمہ کا بیٹا ہوں، نانا تیری بیٹی کا بیٹا ہوں، نانا جسے تو چھوڑ کے گیا تھا بطور امانت، آ دیکھ اسے مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ اس کے بعد قبر زہرا پہ بھی گئے ہیں، کئی مرتبہ رسول کی قبر پہ بھی گئے، کئی مرتبہ بطول کی قبر پہ بھی گئے۔ جب رسول کی قبر پہ گئے، تاریخ کہتی ہے حسین کو ہیزی وکار بن کے چل رہا تھا، حسین تھم تھم کے قدم رکھ رہا تھا، لیکن جب ماں کے مرکز پہ حسین گئے، حسین ایسے نہیں گئے، ایسے گئے جیسے بچہ دوڑ کے ماں کے پاس جاتا ہے۔ قبر زہرا سے لکھتے ہیں حسین ماں کو جا کے سلام کیا، سلام ایک کیا، جواب دین آئے، جن کی مائیں مرحوم ہوئی دعا دے رہا ہوں مصائب میں اللہ درجات بلند فرمائے، جن کی موجود ہے بیمار ہو بچہ ایک بار بلائے پھر بھی 7 مرتبہ جی میرے شہزادے کہتی ہے۔ حسین قبر سیدہ پہ گئے ہیں، سلام ایک مرتبہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قبر زہرا سے حسین آئے ہیں، حسین نے تیاری شروع کی ہے۔ عزادارو عبداللہ ابن سنا آیا، میں نے دیکھا مدینے والوں کے چہروں پہ پریشانی کے آثار آیا ہے۔ میں نے کہا اے مدینے والوں معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، ہوا کیا؟ کہنے لگے مدینے کی رونق، حسین ابن علی مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں محلہ بنو ہاشم میں آ گیا۔ میں نے کہا سادات کی تیاری کے مناظر دیکھوں۔ مناظر کیا تھے؟ بیت الشرف کے دروازے پہ تیاریاں ہو رہی تھی، سامان سفر باندھا جا رہا تھا، سامان سفر اونٹوں پہ لادا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب سامان سفر بن چکا، عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اے مدینے والو اب ذرا دور چلے جاؤ، اب علی کی بیٹیوں کے سوار ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ کہتا ہے میں دور آ گیا اور دور آ کے میں نے کہا اب سادات کی تیاری کے مناظر دیکھتا ہوں۔ ایک ایک ناکہ بیت الشرف کے دروازے پہ آتا تھا، ایک ایک مزدور اس ناکے پہ سوار کرائی جاتی تھی۔ کیا دیکھا؟ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ناکہ آیا ہے، ایک 13 سالہ جوان آگے بڑھا، اس نے بڑھ کے مزدور کو سوار کرایا۔ میں نے کہا یہ کون سی بیوی ہے؟ کہا یہ حسن کا یتیم قاسم ہے۔ اپنی ظالمین و سیالم الذین ظلموا